مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان اور آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا اور قدم قدم پر جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا با قضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل اور امتثال میں ایک بے آبا و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ زہرا گزار اور جاں کسل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رویا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے اور خدا کے حکم کی جلد جلد تعمیل کریں۔ مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے مجدد انبیاء رسول کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اور گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر بذبح جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً خدا کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ مگر اس پورے واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ذبح کون ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام۔ قرآن عزیز نے اگرچہ ذبح کا نام نہیں لیا، مگر جس طرح اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کنجکاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسماعیل کو ذبح بتاتی ہے، اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔ الصفات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے پروردگار مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی
پھر جب وہ اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے؟ کہا، اے میرے باپ، جس بات کا تجھے حکم کیا گیا ہے وہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ پس جب ان دونوں نے رضائے تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو پچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح مینڈے کے ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ معزز سامعین، ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا اور غلام حلیم کہہ کر اس کے ذبح عظیم کا واقعہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا، اور طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق میں سے اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے۔ پس جب کہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیات میں نام لے کر دیا گیا، تو پہلی آیت میں اسماعیل کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ قرآن عزیز ہی اسماعیل علیہ السلام کو ذبی نہیں کہتا، بلکہ تورات کی عبارت کو اگر غور سے مطالعہ کیجیے تو وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اسماعیل اور صرف اسماعیل ہی ذبی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔